آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر، جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فرمایا پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہو، وہ آپ سے بھی رکھتا ہو اور جس پر آپ کا اعتماد ہو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کا نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھیں تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں. مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی ہے، اس لڑکی سے. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی، اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. اس میں اب کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے، مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ دینی معاملات میں اختلاف پر استخارے شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خوابوں سے کرواتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص جو قادیانیت سے کچھ متاثر تھا تو اس کو بہت کنفیوژن ہو گئی دین کے معاملے میں. وہ ادھر آتا، یعنی مسلمانوں کے پاس آتا، ان کی باتیں سنتا، ادھر جاتا ان کی سنتا، وہاں دیکھتا تو کہتے یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے، ادھر آتا تو یہ صحیح لگ رہا ہے. کسی نے اس کو مشورہ دیا تم استخارہ کر لو. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کچھ اس قسم کا خواب دیکھا کہ اس نے قادیانیت اختیار کر لی. اس نے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ قادیانیت صحیح مذہب ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کیا حق اور باطل کا فیصلہ خواب سے ہوگا؟ کسی بھی حق اور باطل کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ خواب پر. کیا ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کسی اختلاف کو حل کرنے کا؟ یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کہ کل خدا نہ خواستہ آپ کسی فتنے میں پڑیں اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تم استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. مثلا آپ ہی کو کوئی کہے کہ تم پہلے استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں، تو آپ استخارہ کریں گی؟ کرنا چاہیے آپ کو. کیوں؟ کیا حرج ہے؟ کر لیں. کبھی چاہے گا شیطان کہ آپ قرآن پڑھیں؟ اور وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو، کیا کرنے جا رہی ہے، کہاں سے پکڑوں اس کو. دائیں سے آتا ہے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، 24 گھنٹے اس کا کام یہ ہے کہ وہ پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو. تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں ذرا شک میں پڑنے لگے ہیں، تو وہ اور وار مضبوط کر دیتا ہے اور پھر خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے اور میں تو. اچھا بعض لوگ نماز تک چھوڑ دیتے کہ مجھے کسی بزرگ نے خواب میں اشارہ کیا ہے کہ تم پر نمازیں معاف ہو گئی ہیں. جی ہاں، کئی بزرگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے. آپ نے نہیں کبھی سنا اس طرح کی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی تو نمازیں بھی معاف ہیں.
یہ بھی کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. ان کو اشارہ ہوا. اچھا بعض اوقات خواب میں آپ کو بالکل ایک مشرکانہ کام کرنے کا اشارہ ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا, ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور فلاں قبر پہ سجدہ کرو. جی ہاں, ایسے خواب بھی لوگوں کو آتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں اٹھ کے کہ مجھے تو بزرگ نے اشارہ کیا خواب میں. اب کیا اس خواب کی وجہ سے آپ کو ایک شرک کا کام کر لینا چاہیے؟ کیوں؟ خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں, کبھی پریشان ہوتے ہیں, کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ. تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں, جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں, ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی, خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا, ہم نے وہ دیکھ لیا, یہ اشارہ ہوا, وہ پڑھنے کو کہا گیا, اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مثلاً آپ بیٹھی ہیں کہیں تو کوئی آپ کی پرانی دوست آتی ہے اور وہ آپ کو آ کے بڑی سنجیدگی سے کہتی ہے دیکھو میں نے تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے, بڑی پریشان, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو تم روز قرآن پڑھنے چلی جاتی ہو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا, یہ تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے, تمہاری آخرت کا نقصان ہے اس میں. آپ کہاں اٹھتے؟ اچھا. اس وقت آپ کو یہ قرآن کی آیت بالکل بھول جائے گی, ہوا خیر مما یجمعون, بالکل بھول جائے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور ان دونوں چیزوں کے اوپر وہ خواب ایمان کا درجہ رکھے گا, حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ اور شر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آتے. سورۃ الرحمن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ انسانی شیطان؟ ہم تو کہیں اچھا آج تک ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے, برا شیطان کی طرف سے. پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے, اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے. یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے, کوئی برا خواب دیکھ لیا, تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے نا, پھر آپ اور سو نہیں سکتے, ایک دم ہیبت سے آپ جاگ اٹھتے. جب جاگیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بائیں جانب 3 دفعہ تھتکاریں اور پھر اللہ تعالی کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے, اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں. اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کام کرنے؟ تھتکارنا 3 دفعہ, اعوذ باللہ پڑھنی ہے, اور کسی کو بتانا نہیں ہے, کچھ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. کیا ترجمہ اس کا؟ میں اللہ تعالی کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب, عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے غضب یعنی اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی, عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, اور شیطانوں کے وسوسوں سے, نیز اس بات سے بھی کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹکے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تو اگر کبھی ایسی کوئی چیز ذہن میں آنے لگے، ڈر آئے سوتے وقت، سونے سے پہلے، یا سوتے میں آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے اور طرح طرح کے توہمات اور وسوسے آئیں. اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خیال آپ کو آتا ہے اور پھر وہ اتنا غالب آتا ہے کہ آپ کی جان چھڑانی محال ہو جاتی. یہی وسوسہ ہوتا ہے نا دراصل. اس کو آپ پڑھیں، فوری بہتری ہوگی انشاءاللہ. ترجمہ میں اس دعا کا سنا دیتی ہوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی برا شخص، یعنی کوئی چیزیں آپ کو ملیں گی. ہمیشہ یاد رکھیے، بی کیئرفل، کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بھٹکانے کا ذریعہ نہ بنے. کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی. خواب شریعت نہیں بدل سکتے، خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. کہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں، وہ پچھلا ہی دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا.